لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام اشعار رسول اللہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں کروڑ سالوں شکر ہے اس نے ایک بار آج ہمیں تقسیم اسناد اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات جل جلالہ ہمارا آج کا دن کا یہ جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به۔ اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے يتلونه حق تلاوته وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کامل ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ کامل مومن ہے اس کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، اس کی ایک کوالٹی وہ بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت عام انداز سے نہیں کرتے بلکہ تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یار آپ پر تو گلا نہیں، آپ نے کام کرنے کا حق ادا کر دیا، سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن ایک ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ایسے کر رہا ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ کامل ایمان والا جو بندہ ہے، کامل ایمان والے لوگ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا کون ہے؟ جب ہم مفسرین کرام سے اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا وہ بندہ ہوگا جس کے اندر 3 صفات پائی جائیں گی۔ پہلی صفت یہ ہوگی یقرؤونہ کما انزل، وہ قرآن کی تلاوت ایسے کریں گے جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ دوسری کوالٹی ان کے اندر یہ ہوگی التدبر فی معناہ، قرآن کریم کے معانی کے اندر، مفہوم کے اندر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اور تیسری کوالٹی یہ صفت بیان کی گئی والعمل بمقتضاہ، قرآن کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اب تینوں چیزوں آپ کو دیکھ لیجیے۔
یقرؤونہ کما انزل، قرآن جیسے نازل کیا گیا ویسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ کون؟ جو کامل ایمان والے حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال سمجھیں۔ ایک بندہ ہے وہ دیہاتی ہے، دیہات میں رہتا ہے، بڑی بے دیر سے پڑھ رہا ہے، تو یہ یقرؤونہ کما انزل یہ ایسے نہیں کر رہا، یہ مجھول پڑھ رہا ہے۔ قرآن نازل ہوا عربی لہجے کے اندر، اس کو تو عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن نازل ہی عربی لہجے میں ہوا تو یہ بھی عربی لہجے میں پڑھے، لیکن یہ الف بے تے پڑھ رہا ہے جو کہ اردو ہے، مجہول ہے۔ اسی طرح سواد پڑھ رہا ہے، مجہول ہے۔ زواد یہ عربی نہیں ہے، یہ اردو ہے، لیکن یہ زواد پڑھ رہا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا ولا ضالین پڑھتے ہیں۔ یقرؤونہ کما انزل سے نکل رہے ہیں۔ حق کی تلاوت ادا کرنے والے کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایسے پڑھتا ہے جیسے قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن اردو میں نازل نہیں ہوا، پنجابی میں نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا عربی کے اندر، اور عربی کے اندر جو الفاظ ہیں ان میں اگر سواد کے بعد لفظ آتا ہے تو وہ ضاد ہے، زواد نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجیے، آج بھی اہل عرب کی آپ کسی بھی قاری کی تلاوت سن لیں جو خود عربی زبان بولتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ مکے مدینہ یا کسی اور جگہ کے امام کی سورہ فاتحہ سنتے ہیں تو وہ چونکہ خود ذاتی طور پہ عربی ہے، لہذا وہ عربی جب پڑھے گا، قرآن جب پڑھے گا تو ولا ضالین نہیں پڑھے گا۔ آپ کو کسی کی قاری کی ولا ضالین نظر نہیں آئے گی، سننے کو بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے۔ ظاہر ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے عربی کو جانتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ ولا الضالین۔ تو بہرحال قرآن کریم کے پڑھنے کا جو وصف ہے، حق کی تلاوت ادا کرنے کا وصف پہلا ہے یقرؤونہ کما انزل، قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل کیا گیا۔ اب میں اور آپ تھوڑا جائزہ لے لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مدرسہ المدینہ جیسے کہ یہاں دعوت اسلامی کی کنز المدارس بورڈ کے ساتھ اس کا الحاق ہے، یہاں ہو یا کسی اور دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ کے اندر ہو، الحمدللہ رب العالمین اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ قرآن جیسے نازل ہے ویسے ہی بچے کو پڑھانا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اور نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ جو بڑی عمر کے اشکار رسول ہیں ان کو بھی قرآن مدرسہ المدینہ بالغان میں پڑھایا جاتا ہے، تو یہاں بھی اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے۔ کیا تھوڑا آگے پڑھیے، آگے ارشاد فرمایا حق کی تلاوت ادا کرنے والا کامل مومن وہ ہے جس کے اندر ایک اور کوالٹی پائی جائے، اور وہ یہ ہے التدبر فی ما لا ہو، وہ قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنے والا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کے معانی اور مفہوم اس کے پیش نظر ہوں، وہ صرف پڑھ کے فارغ نہ ہو جائے، جی میرا تو پارہ ختم ہو گیا، جی میرا تو مکمل قرآن پاک ہو گیا، ہاں جی رمضان شریف شروع ہونا ہے جناب، مقابلہ ہو گیا، کتنے ختم کرو گے؟ تو میں 3 کروں گا۔ صبح آگے بیٹھ گئے مسجد میں اور پڑھنا شروع کر دیا، اچھی بات ہے، اس کو میں وہ ناپسند نہیں کہہ رہا، لیکن جو کامل ایمان والا ہے وہ یہ بھی کرے گا۔ قرآن میں یہ جو بیان کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو اس کے معنی کو سمجھے گا، اس کے مفہوم کو سمجھے گا، میرے رب نے کیا فرمایا یہ دیکھے گا، اور تیسرے نمبر پہ دیکھے گا والعمل بمقتضاہ، قرآن کریم کا جو تقاضا ہے، قرآن جو چاہتا ہے اس پر عمل کرے۔ میں نے آپ نے نئی دکان دی، قاری صاحب کو کہا قاری صاحب آنا صبح اپنے بچوں کو لے کر آنا ہے، کیوں؟ قرآن خوانی کرانا ہے۔ نئی دکان نہیں دی بلکہ پہلے سے دکان ہے، تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دکان کا شٹر کھول کے اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھیں گے، جو سعادت مند ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔
قرآن پاک پڑھیں گے، تھوڑی سی تلاوت کریں گے، بند کر کے قرآن پاک رکھ دیں گے، اب وقتوں کا انتظار ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارا یہ عمل یہاں تک ہی محدود ہے، پڑھنے کی حد تک ہی محدود ہے۔ اگر گاہک آیا تو جھوٹ بھی بولا جائے گا، جبکہ اسی قرآن پاک کو جس کو پہلے پڑھا تھا اس میں تو کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن یہ کاروبار کرنے والا آغاز تو کلام الہی سے کر رہا ہے، لیکن اپنے کاروبار میں اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ وہاں جھوٹی قسمیں کھانے کی مذمت کی گئی، اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، قسم میں یہ اتنے کا تو مجھے اپنا نہیں پڑتا، یہ مجھے نہیں پڑتا، میں اتنے کا آپ کو دے نہیں سکتا۔ وہ پچھلے والے سے جو آپ نے پوچھا ہوگا وہ کوالٹی میں کچھ اور ہوگا، یہ اعلیٰ کوالٹی والی چیز۔ قرآن پاک میں سود کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود، اللہ پاک سے اعلان جنگ ہے نا سود کے بارے میں، جیسے اب نے قرآن پڑھا ہے لیکن کر اس کو الٹ رہا ہے۔ آغاز کلام الہی سے کیا ہے، لیکن اپنے ہی کاروبار کے اندر سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کلام الہی کے مخالف ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ قرآن کریم کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ اس کو کتاب برکت کے طور پر لیا جائے یا کتاب عمل کے طور پر، تو میجورٹی کتاب برکت کے طور پر لے رہی ہے، قرآن کریم سے برکت لی جا رہی ہے۔ دکان بھی شروع برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کاروبار برکت کے لیے، کچھ بھی کیا برکت کے لیے پڑھتے ہیں، برکت لے لیں، برکت لے لیں، برکت لے لیں۔ کتاب عمل تب سمجھا جائے گا جب کہ قرآن حقیقت میں نازل ہی اس لیے ہوا کہ اس کو عمل کر کے اپنی زندگی پر نافذ کیا جائے۔ نافذ کرنے والے نے نافذ کیے نہیں۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے بہت تیر مار لیا۔ اس نے کہا میں نے 4 ختم کر لیے، بہت تیر مار لیے۔ اس نے کہا میں نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف پڑھنے کے انداز کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، مدرسہ شروع کر دیا، بہت عمل کر لیا، بڑا کام کر لیا۔ اس اعتبار سے تو ویل ڈن، شکر ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ کئیوں سے بہتر ہیں۔ لیکن میرے پیارے عاشقان رسول ذرا غور تو کیجئے کہ رب کائنات نے کیا صرف اس کی تلاوت کرنے کے لیے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے؟ اگر یہ اسی کے لیے نازل کیا گیا ہوتا، کتاب عمل نہ ہوتا، صحابہ کرام کبھی آسمان کے ستاروں کی طرح نہ ہوتے۔ اصحاب النجوم بأیہم اہتدیتم نہ فرمایا جاتا، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا عالم دیکھیے، پہلے کیا تھا؟ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حالت کفر میں تھا، ایسے عالم میں اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی میں اس کو بلاتا، وہ خوش ہو جاتی ہے، وہ میرے پاس آتی ہے۔ ایک دن میں نے اس کو بلایا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑی، میں آگے آگے چلنے لگ پڑا، حتیٰ کہ کنواں آ جاتا ہے۔ اب جب کنواں آتا ہے تو میں بچی کو پیچھے سے اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیتا ہوں، اور جیسے ہی کنویں کے اندر پھینکتا ہوں تو وہ میری بچی چلاتی ہے ابو جان ابو جان۔ لیکن شقاوت قلبی، کفر جو اس وقت تھا، اس کی وجہ سے میں نے توجہ نہیں کی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، میں واپس آ گیا۔ میری بچی یوں ہی بلبلاتی روتی